اور ساتھ ساتھ ہمیں ایز اے لیگل ایئر ہمیں نمائندہ اس کیس میں بنایا جائے، اور ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ ہمیں وہ اس کیس میں سننے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور ہمارا وکلا بھی ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں یہ ایک امتحان ہے ہمارا جوڈیشری کے لیے، وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے۔ ضرور ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے، ضرور جو بھی موقف صدر پاکستان نے اپنا ریفرنس میں اٹھایا اس کیس کے بارے میں، ان کا سوال کا جواب ہمیں چاہیے۔ ضرور وہ جو آج تک داغ ہے اس ادارہ پہ، ہمارا قانون پہ، جہاں یہ ڈیسیجن سنایا گیا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ مگر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں چاہتے، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ یہ فیصلہ دے کے ہمیں قائد عوام تو واپس نہیں دے سکتے، ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو واپس نہیں دلوا سکتے، ہمیں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو اور میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن اس جدوجہد میں شہید ہوئے، وہ جج صاحبان ہمیں واپس نہیں دے سکتے۔ مگر جو جج صاحبان کرتے ہیں اتنا تو ہم امید کر سکتے ہیں، اتنا ہم امید رکھتے ہیں کہ ضرور چیف جسٹس صاحب اور ان کے برادر ججز جو ہے وہ جو کر سکتے ہیں اتنا تو کر لیں، کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر آج آپ کے سامنے نہیں ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج آپ کے سامنے نہیں ہے، تو مجھے انصاف دے، مجھے بتایا جائے، اس قوم کو بتایا جائے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا، جس کو ہم نے مرڈرر قرار دے دیا، وہ تو ہی از دی وکٹم، اور جو اکیوزڈ ہے، جو ایکوزیشن ڈالنے والے ہیں، وہ یا ضیاء الحق تھا یا وہ پورا نظام تھا جو اس وقت ایک سہولت کار کے رول پہ، ایک کوکیوز کے رول پہ ہماری نظر میں انہوں نے اپنے آپ کا جو اس وقت میں تاریخ میں ان کا جو رویہ تھا، وہ یا ضیاء الحق تھا یا وہ پورا نظام تھا جو اس وقت ایک سہولت کار کے رول پہ، ایک کوکیوز کے رول پہ ہماری نظر میں انہوں نے اپنے آپ کا جو اس وقت میں تاریخ میں ان کا جو رویہ تھا، چاہے وہ آمر وقت تھا، چاہے وہ ان ججز تھے، چاہے وہ ان لائرز تھے، چاہے وہ ان سیاستدان تھے، ہم ان کے بارے میں آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے جو نے کہا تھا کہ we will make a horrible example of you، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اٹامک پاور بنایا اور اپنے اصولوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کی۔ اس ملک کے عوام کو معلوم ہے کہ قائد عوام وہ مسلم امہ کا لیڈر تھا جنہوں نے نہ صرف مسلم امہ کو اکٹھا کر لیا مگر مسلم امہ کو سمجھا دیا کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے۔ ان زمانے میں بھی ہمارا فلسطینی بہن بھائیوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا، وہ ان زمانے کے اسلامک قیادت تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اور ان کو یہ قائد عوام تھا جس نے سمجھایا کہ آپ کے پاس جو تیل ہے وہ نہ صرف آپ کی معاشی طور پہ فائدہ دے سکتا ہے مگر یہ تیل آپ کا طاقت ہے، اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہمارے فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں ان کو انصاف نہ دیا جائے تو انہوں نے امبارگو رکھا، اور ان کا کانسیکوینسز ان سب نے بھگتا۔ جو ہر ایک جو مسلم امہ کا قائد تھا جو اس فیصلے میں شریک تھے، they did not die a natural death، اور ہمارا صرف
ہمارا عدالت سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے، آپ نے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے جس صاحب پہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ بندہ زندہ ہے، آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا، کورٹ میں موجود تھا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے میں شہید کر دیا گیا۔ آپ سب اس کو شہید کہتے ہیں، کیا کسی قاتل کو شہید کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، is it in our constitution اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا قانون اس کا اجازت دیتا ہے؟ اسلامک jurisprudence کیا اس کا اجازت دیتا ہے؟ the laws of natural justice کیا وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ accused ہو ایک کنسپریسی کا اور وہ بندہ زندہ ہے تو سزائے موت بنتا ہے؟